على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور سرور کونین تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل کے گناہ اور ان کی اصلاح، اس عنوان پر سلسلہ دروس جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا 14واں درس ہے جس کا عنوان ہے دل کی سختی. دل کا سخت ہو جانا، دل کی سختی، یہ دل کے گناہوں میں سے ایک قبیح اور بدترین گناہ ہے. بلکہ یہ گناہ ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عذابات میں سے ایک عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل کو سخت فرما دے. انسان جب دل کی نرمی سے محروم ہوتا ہے، جس وقت بندے کے دل میں سختی آ جاتی ہے، تو اب وہ اپنے آپ کو عذاب الہی کا حقدار سے اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. دل کی نرمی یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات سے ایک انعام ہے، اور دل کا سخت ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ایک عذاب ہے. دل کی سختی سے مراد کیا ہے؟ دل کی سختی سے مراد یہ ہے کہ بندے کا دل احساس سے محروم ہو جائے، اثر قبول کرنے سے محروم ہو جائے. جو چیزیں نرم ہوتی ہے اسے اگر ہم دباتے ہیں تو وہ دبنے لگتی ہے، لیکن جو چیزیں سخت ہوتی ہے وہ کسی اثر کو قبول نہیں کرتی، ان کے اندر نرمی اور لچک آتی ہی نہیں. تو جو چیزیں سخت ہوتی ہیں وہ اثر قبول کرنے سے محروم رہتی ہے، اور جو چیزیں نرم ہوا کرتی ہیں وہ دوسروں کے اثر کو قبول کرتی ہیں. جس وقت انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اب یہ اثر قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. اور یہ اثر کس چیز کا ہوتا ہے؟ مختلف اشیاء کا ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتا ہے، لیکن اس کے سینے میں کچھ اثر پیدا نہیں ہوتا، کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا. انسان پر تکلیفیں آتی ہیں، پھر بھی وہ ان تکلیفوں کو اپنی آزمائش گمان نہیں کرتا ہے. تکلیفوں کے ہجوم کے بعد بھی بندہ گناہ پر مصر رہتا ہے. یہ دل کی سختی ہے. اور دل کی سختی یہ ہے کہ بندہ خوشحال ہو کر شکر ادا کرنے کی بجائے گناہوں پر شرمسار ہونے کے بجائے پھر سے گناہوں کی طرف لوٹنے لگتا ہے. تو انسان کا دل جب اس اسٹیج میں آ جاتا ہے کہ وہ تکلیفوں سے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی آسائشوں سے جس وقت انسان کا دل اثر قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے تو اب وہ دل سخت ہو جاتا ہے. اور دل کی سختی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا: فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، کہ خرابی ہے، ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر کے حوالے سے سخت ہو چکے ہیں، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں، محروم ہو گئے ہیں. ان کے لیے خرابی ہے. اولئک فی ضلال مبین، اور وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور ان کی شقاوتوں کا ذکر فرمایا ہے تو ان کے عیبوں میں سے ایک عیب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا سورہ بقرہ میں: ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ پھر ان سب کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے. کن سب کے باوجود؟ ارشاد ہو رہا ہے: ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان سب کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہی رہے. کن سب کے باوجود؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی، انہوں نے ایک مقتول کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا،
پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوا۔ ان کے ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں خنزیر اور بندر کی شکل میں مسخ اللہ نے فرما دیا، پھر بھی انہوں نے گناہوں کا اصرار نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ نعمت فرمائی کہ آسمان سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، پھر بھی وہ باز نہیں آئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی، انہوں نے اپنے سامنے سمندر کو پھٹتا ہوا دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے پتھر سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے دیکھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعون کو سمندر میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے کوہ طور کو اپنے اوپر بلند ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، اپنے گناہوں پر آنے والے عذابات بھی دیکھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بھی دیکھی۔ ان سب کے باوجود وہ تائب نہیں ہوئے، گناہوں کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا، ان کے دلوں نے ان سب باتوں سے اثر قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تو پھر ان سب کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، تو وہ یا تو پتھر ہیں یا پتھر سے بھی سخت چیزیں ہیں۔ بنی اسرائیل کے جو عیوب کا ذکر ہو رہا ہے یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، عبرت پذیری سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ یا تو پتھر ہے یا اس سے بھی سخت تر۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پانی پھوٹ کر نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور پتھروں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پانی رسنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے نیچے آ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، قدرت الہی کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کے عذابات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے قلوب قبول حق سے محروم ہو گئے، تو وہ سختی میں یا تو پتھر ہیں یا پتھر سے بھی سخت ہے۔ وہ پتھر سے بھی سخت کیوں ہے؟ کیونکہ پتھر تو بہت سے ایسے رہتے ہیں کہ اگرچہ وہ کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، ان کے اندر سے پانی پھوٹ کر نکلنے لگتا ہے۔ اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ تو پانی نہیں دیتے لیکن ان میں سے پانی رسنے لگتا ہے، یعنی کسی کا نفع بہت زیادہ رہتا ہے اور کسی کا نفع کم رہتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو کم یا زیادہ فائدہ تو نہیں پہنچاتے، لیکن ان کے خود کے خوف کا یہ عالم رہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو تمہارے دل تو دوسروں کو نہ کم زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ ہی خود کی بھلائی کے لیے کوئی سامان اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مذمت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جو تکلیفیں ہم پر بھیجتا ہے، بیماریاں جو آتی ہیں، جو مصائب آتی ہیں، یہ اس لیے آتے ہیں کہ بندے کا دل پسیج جائے، بندے کے دل میں نرمی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے فلولا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا، اذ جاءہم بأسنا، جب ان پر ہمارا عذاب آیا، تضرعوا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گر یا وہ زاری کرتے، عاجزی کا اظہار کرتے، ایسا کیوں نہیں ہوا، ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ دل کی سختی کی علامت یہ ہے کہ تکلیفیں بندے پر آتی ہیں لیکن بندہ ان تکلیفوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ تو اگر ایسا مقام ہمارا ہو چکا ہے، اگر ایسی سچویشن ہماری آ چکی ہے کہ تکلیفیں تو ہمیں آتی ہیں لیکن اب بھی رب کے ذکر سے ہم غافل رہتے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا بھی جو دل ہے وہ اب سخت ہو گیا ہے، اور دل کی سختی اللہ کے عذابات میں سے ایک عذاب ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل، جن کے قلوب اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے ہیں، غافل ہو گئے ہیں، محروم ہو گئے ہیں۔ یہ دل کی سختی رہتی ہے۔ اب انسان کا دل سخت کس وقت ہوتا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ گناہوں کا ارتکاب یہ رفتہ رفتہ انسان کے دل کو سخت بنا دیتا ہے۔
ابتداءً تو یہ منزل رہتی ہے کہ انسان حق بات کو قبول کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا احساس اسے ہوتا ہے، گناہوں پر وہ شرمسار ہوتا ہے، لیکن گناہ کا سلسلہ جب دراز ہوتا جاتا ہے تو بندہ گناہوں کو حقیر سمجھ کر ان پر پشیمانی کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مطففین میں ارشاد فرماتا ہے، کلا کیوں نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں نے، ان کے کاموں نے، ان کے کرتوتوں نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں نے، ان کے کرتوتوں نے، ان کے اعمال نے ہی ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ تو دل کی سختی کا ایک بنیادی جو ہے سبب وہ گناہوں پر اصرار، گناہوں کی تکرار ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ اس کا دل سخت ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ بنی اسرائیل نے ہم سے کیے گئے وعدوں کو توڑا تو ہم نے ان پر لعنت فرمائی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت بنا دیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب اتارا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، تب ان کی سچویشن یہ آ گئی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اب وہ کتاب الہی میں ہیر پھیر وہ کرتے ہیں پھر بھی انہیں احساس نہیں ہوتا، کتاب الہی میں تحریف وہ کرتے ہیں پھر بھی ان کے اندر کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی گناہوں کے اصرار نے اس مقام تک انہیں پہنچا دیا کہ کتاب الہی کے ساتھ کھلواڑ بھی ان کے نزدیک کوئی قابل عیب چیز نہیں رہی، کوئی گناہ رہا ہی نہیں۔ دل کی سختی بندے کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اذنب العبد، جب بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، نکت فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو بندے کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جس وقت بندہ کسی ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل میں، اس کے قلب میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ سُقِلَ مِنْهَا، اگر بندہ اس گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ داغ اس کے قلب سے مٹا دیا جاتا ہے۔ فَإِنْ عَادَ زَادَتْ، اور اگر بندہ پھر سے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، پھیلتا رہتا ہے، حَتَّى تَعْظُمْ فِي قَلْبِهِ، یہاں تک کہ یہ نقطہ اس کے دل میں بہت بڑی جگہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے، حَتَّى يُغَلَّفَ بِهَا قَلْبُهُ، یہاں تک کہ اب اس کا دل اس سیاہ نقطے کے ذریعے ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَذَلِكَ الرَّانُ، یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے معاصی نے، ان کے کاموں نے، ان کے اعمال نے ان کے گناہوں، ان کے دلوں کو زنگ آلود بنا دیا ہے۔ تو دل کی سختی کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے کثرت معاصی، گناہوں کا ارتکاب۔ ایک دوسرا سبب یہ ہے موت سے غافل ہو جانا، اپنی موت سے غافل ہو جانا۔ ہر انسان کو یہ بات معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ موت کو ذکر کرنے سے مراد یہ جو دنیا سے رخصت ہونا ہے یہ مراد نہیں رہتی۔ معاملہ صرف اتنے ہی پر اگر رہتا تو زیادہ فکر کی بات نہیں تھی کہ ہمیں جو ہمارے دوست و احباب ہے، جو ہماری زندگی ہے، اسے چھوڑ کر، اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں رخصت ہونا ہے۔ معاملہ صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتا، اور موت کو یاد کرنے سے مراد صرف اس رخصتی کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ اس رخصتی کے بعد ایک پیشی ہونے والی، یہاں سے ہمیں رخصت ہو کر ہم ختم نہیں ہو جائیں گے، معدوم نہیں ہمیں ہونا ہے، ایک دوسرے عالم میں حاضر ہو کر اللہ رب العزت کی حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب ہمیں پیش کرنا ہے۔ تو موت کو یاد کرنے سے مراد اس پیشی کو یاد کرنا ہے، خالی یہ جو دنیا کو چھوڑنا ہے اسے یاد کرنا مقصد نہیں، بلکہ اصل جو مقصد ہے کہ یہاں سے چھٹ کر اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو اصل جو یاد کرنا اس پیشی کو، اس حضوری کو یاد کرنا ہے۔ اور بندے کو جو چیز گناہوں سے روکتی ہے وہ یہ پیشی کا خیال ہے۔
ورنہ اگر صرف معاملہ اتنا رہتا کہ دنیا سے رخصت ہونا ہے تو یہ بات اتنی فکر انگیز نہیں ہو سکتی. انسان بول سکتا ٹھیک ہے وہ رخصت ہو جائیں گے تو کیا ہوا، پھر کیا، ختم ہو جائے گا معاملہ، وہ تو اور اچھا ہے کہ ساری جو تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. لیکن معاملہ صرف اس رخصتی پر ختم نہیں ہو رہا، یہ رخصتی ہمیں ایک پیشی تک ہمیں پہنچا رہی، ایک دربار تک ہمیں پہنچا رہی. تو موت کو یاد کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے اور پیش ہونے کو یاد کرنا ہے. تو بندہ جب اس پیشی سے غافل ہو جاتا ہے تو اب اس کا دل سخت ہونے لگتا ہے، اور انسان کا جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اسے نہ اپنے گناہوں پر احساس ہوتا ہے اور نہ ہی دوسروں کی جو تکلیفیں ہیں اس کا اسے احساس ہوتا ہے، نہ اسے جو مصیبتیں اس پر آتی ہیں یہ مصیبتیں اس کے دل کو پگھلا سکتی ہیں. تو انسان کے دل کا نرم ہونا یہ اللہ کے انعامات سے ایک انعام ہے، اور بندے کے دل کا سخت ہونا یہ اللہ کے عذابات سے ایک عذاب ہے. دل کی سختی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ انہماک، ذکر الہی سے دوری اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دوری یہ بندے کے دل کو سخت کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ کہ ان لوگوں کے مثل مت ہو جانا کہ جنہیں کتاب دی گئی پھر جب ان پر مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے. بندہ جتنی دیر تک کلام پاک سے ذکر الہی سے دور رہتا ہے اس کے دل میں اتنی ہی سختی آتی جاتی ہے. یہ تو ہوا دل کی سختی کے اسباب. اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلام پاک میں ذکر فرمایا. دل کی سختی کا علاج ہے قرآن کریم کو غور و فکر سے پڑھنا، اور نہایت ہی یہ مؤثر علاج ہے، با اثر علاج، اثر انگیز علاج ہے. یہ علاج کبھی خطا نہیں کر سکتا. اگر انسان صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی ہدایت حاصل کرنے کے واسطے اور نصیحت حاصل کرنے کے ارادے سے اگر بندہ غور و فکر کے ساتھ کلام پاک پڑھتا ہے تو یہ کلام بندے کے دل میں اپنا اثر ہر حال میں دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی بات اتاری، شاندار کلام اللہ تعالیٰ نے اتارا. کتابم متشابہم مثانی، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور ان آیتوں کو بار بار پڑھا جاتا ہے. ان کی شان یہ ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ اس سے وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اس کلام پاک کی آیتیں پڑھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ان کی شان ہوا کرتی ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے اعضاء اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں. یہ اس کلام پاک کی تاثیر ہے کہ جس وقت انسان غور و فکر کے ساتھ اسے پڑھتا ہے تو اس کے اعضاء اور اس کا قلب یہ ذکر الہی کے لیے نرم ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو انعام ہے یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس ہدایت سے فیض یاب فرماتا. دل کی سختی کا ایک علاج یہ ہے کہ بندہ کثرت سے موت کو یاد کرے. حدیث پاک میں ہے ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد بالنار، جس طرح لوہا پانی سے زنگ آلود ہو جاتا ہے اسی طرح انسانی دلوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے. پوچھا گیا کہ ان کا علاج کیا ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور کلام پاک کی تلاوت کرنا. تو یہ ہے دل کی سختی کا علاج. دل کی سختی کے علاج کے لیے کلام پاک کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا اور نصیحت حاصل کرنے کے ارادے سے پڑھنا یہ نہایت ضروری ہے. دل کی سختی اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ایک عذاب ہے اور دل کا نرم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات سے ایک انعام ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں دل کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے قلوب کا اللہ تعالیٰ ایسی نرمی عطا فرمائے جس کا اظہار ہماری آنکھوں سے ہوتا رہے. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اردت تلین قلبک
کہ اگر تم اپنے قلب کو نرم کرنا چاہتے ہو تو فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ مسکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یہ دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُحْرَمِ الرِّفْقِ يُحْرَمِ الْخَيْرِ، جو دل کی نرمی سے محروم ہوا وہ ہر خیر اور ہر اچھائی سے محروم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔